ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم سامعین کرام، آج کا موضوع خطابت ہے لوگوں کے مختلف طبقات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، یعنی کہ مختلف لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیا آپ کا تعامل کا طریقہ تھا. انشاءاللہ آج یہ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ چونکہ آپ اس امت کے نبی ہیں تو آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان میں مختلف طبقات کے لوگ تھے. کوئی امیر بن کر آپ کے پاس آتا تو کوئی غریب بن کے آپ کے سامنے آتا. کوئی انسان قوم کا سردار ہوتا، کوئی انسان کمزور انسان ہوتا، کوئی مرد ہوتا تو کوئی خاتون ہوتی، یا کوئی بچے ہوتے یا کوئی غلام. یعنی کہ ہر طرح کے جو لوگ تھے وہ نبی کے پاس آتے تھے. سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، کیسے آپ ان کو احترام دیتے، کیسے آپ ان سے بولتے، کیسے آپ ان کا احساس رکھتے اور کرواتے. آئیے انشاءاللہ یہ بات سمجھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس آیت میں اللہ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے لوگوں، بے شک تمہارے لیے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. اللہ نے صرف اسوہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ میں ایک نمونہ ہے. نہیں، نمونے کو، اسوہ کو حسنہ سے جوڑ دیا. کیا کہا؟ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین اور اچھا اور عمدہ نمونہ اور طریقہ اور ایک آئیڈیل موجود ہے. لیکن ان کو آئیڈیل کون مانیں گے، ان کو نمونہ کون مانیں گے، ان کو قدوہ کون مانیں گے، وہ آگے ذکر ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں. والیوم الآخر، اور انہیں یوم آخر پر بھی امید ہے. اور آگے ہے وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان اللہ پر ہے، یوم آخر پر ہے، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ایسے لوگ، ایسے اشخاص اللہ کے نبی کو خود کے لیے بہترین نمونہ گردانتے اور ان کو سمجھتے ہیں. دیکھیے کہ نبی کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ رہنے والوں میں یا ان کے پاس آنے والوں میں اور ان کے آس پاس زندگی گزارنے والوں میں صحابی تھے حضرت انس. حضرت انس، ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں، ترمذی میں کہتے ہیں، ایک الفاظ ہے حدیث کے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی انسان نبی کے پاس آتا اور آپ سے ملاقات کرتا، اور ملاقات کے موقع سے جب وہ شخص اللہ کے نبی سے ہاتھ ملاتا. الفاظ سننے والے حضرت انس کیا بول رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان نبی کے پاس آتا اور آ کر اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتا، آپ سے ہاتھ ملاتا،
تو آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب تک وہ انسان مصافحہ کرتے وقت اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کر لیتا اس وقت تک اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے. یہ احترام کا طریقہ ہے. آپ ہاتھ ملا رہے ہیں, آپ کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں, جب تک وہ انسان آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑواتے. اور آگے بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان آپ کے پاس آتا اور آپ سے اپنی کوئی ضرورت, کوئی حاجت پیش کرتا, ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ بات ہے, فلاں بات ہے, تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے کان کو اس طرف جھکا لیتے اور اس کی بات کو اتنا غور سے سنتے کہ جب تک کہنے والا انسان اپنی پوری بات نہیں کہہ لیتا آپ اپنے کان کو اس طرح سے سیدھا کرتے نہیں تھے. کیا مطلب؟ اس انسان کی بات کو بغور سننے کے لیے, اس کو احترام دینے کے لیے اپنے آپ کو اس طرف جھکا لیتے. جی کیا بول رہے ہیں؟ جب انسان پوری بات آرام سے کر لیتا پھر آپ سیدھے ہوتے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ نبی نے ہمیں پیغام دیا کہ جب بھی لوگ آپ کے پاس آئے, لوگ احترام کے بھوکے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, کتنا گرا ہوا انسان ہو, کتنا برا انسان ہو, کتنا گنہگار انسان ہو, ہر ایک کو عزت چاہیے, ہر ایک کو عزت سے محبت ہوتی ہے. نبی نے پیغام کیا دیا کہ جب بھی لوگ آپ کے پاس آئے حاجتی بن کے, انہیں کچھ نیڈ ہو آپ سے, انہیں کچھ امید ہو آپ سے, آپ احترام کا ایسا ثبوت دیجئے کہ وہ انسان آپ کے اخلاق کو ماننے پر تیار ہو جائے. دیکھ رہے ہیں مصافحہ کر رہے ہیں تو جب تک وہ انسان ہاتھ نہیں چھوڑے آپ ہاتھ نہیں چھوڑ رہے, اور جب تک وہ انسان اپنی پوری بات نہیں کہہ لے, پوری بات نہیں بول لے, آپ اپنے کان کو سیدھا نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ کا طریقہ تھا. اور آگے بڑھتے ہیں, ایک اور صحابی ہیں جریر, ترمذی میں حدیث کے الفاظ وہ کہتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت. کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان بنا, کہنے والے کون ہیں؟ جریر, ایک صحابی جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان بنا ہوں, جب سے میں اسلام لایا ہوں, جب سے میں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جب میں نے ملاقات کا وقت مانگا, جب میں نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے, مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے, مجھے آپ کے پاس آنا ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں روکا. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ وقت مناسب نہیں ہے, میرے پاس کیوں آنا ہے, بعد میں آنا, ابھی وقت نہیں. یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے. جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے ذرا بڑا بننا ہے, لوگ میرے احترام کو مانیں, لوگ مجھے بڑا کہیں, میرا رعب بڑھے, میرا احترام بڑھے, تو کیا سوچتا ہے؟ اپنا وقت لوگوں کو کم دو. ایسی ہوتا ہے نا, جو انسان ہر وقت لوگوں کے لیے اویلیبل رہے, لوگ اس کے مقام کو نہیں جانتے. اور جو انسان رکاوٹیں لے آئے, ابھی جناب مصروف ہے, ابھی جناب فلاں کام میں, ابھی وہ کام میں, ابھی میٹنگ میں, ابھی ویٹ کیجیے, اس سے سوچ کیا آتی ہے کہ مانو ہمارا احترام ہو, ہمارا رعب باقی رہے. نبی کا طریقہ کیا ہے آپ سوچئے, نبی سے بڑھ کر کون عزت دار ہے؟ آپ وہ کیا بول رہے ہیں, جب میں نے نبی سے ملاقات کے لیے بولا کبھی آپ نے منع نہیں کیا. اور آگے الفاظ کہتے ہیں کہ جب ملاقات کے وقت کے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے, ہمیشہ آپ مسکراتے ہوئے اور اچھے طریقے سے میرا استقبال کرتے. کیا مطلب؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, آپ کا من نہیں ہے کیا فلاں شخص کو وقت ہے, من نہیں ہے, لیکن کوئی ان کے ساتھ میں تھا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آپ کو مجبوری میں وقت دینا پڑ گیا, اس وقت آپ مصروف ہیں یا کسی کے ساتھ ہیں یا کوئی مسئلہ ہے, مطلب آپ کا دل نہیں تھا آپ اسے وقت دیں, لیکن آپ نے وقت دے دیا. اب جب وہ انسان ملاقات کے لیے آئے گا, اب ذرا چہرہ برا ہے کیونکہ ملنے کا من تو نہیں تھا, بس دے دیا وقت کہ ہاں شام میں ملنے آ جانا, لیکن شام میں مصروف تھے. تو جب انسان ملنے آئے گا چہرہ برا ہوتا ہے. یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس دیے گئے وقت پر ملنے کے لیے جاتا, جب گیا اللہ کے نبی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں یہ طریقہ احترام کا,
کہ بھائی ہر انسان احترام کا بھوکا ہے، اسے بھی احترام دیجیے، اسے بھی عزت دیجیے، اسے پیار سے پیش آئیے۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ سارا احترام، ساری عزت، سارا وقار، سارا رعب، سارا مرتبہ سب کچھ ہمیں مل جائے اور اوروں سے چھن جائے۔ یہ طریقہ نبی کا نہیں تھا۔ آگے بڑھیے سامعین، جو لوگ نبی کے پاس آتے تھے ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بچوں کے ساتھ تھا بڑا پیارا، بڑا انوکھا اور بڑا خوبصورت ہے۔ اچھا، لوگ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا تب بنوں گا جب چھوٹوں کے ساتھ ذرا غصے سے اور ذرا خطرناک انداز میں بات کروں گا۔ اگر میں بچوں کے لیے نرم پڑ جاؤں، اگر بچوں سے پیار سے بات کروں تو بچے، لوگ کیا بولتے ہیں، منہ پہ چڑھتے ہیں۔ ہاں، لوگ بچے احترام کو بھول جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار شخصیت۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے اور راستے میں آپ کو بچے دکھتے، آپ بچوں کو خود سلام کرتے تھے، آپ بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں۔ ہاں، بات صحیح ہے بھائی، اخلاق یہی بولتے ہیں کہ بچے ہی بڑوں کو سلام کریں، لیکن تربیت کیا بولتی ہے؟ تربیت یہ بولتی ہے کہ شروعات آپ کریں تاکہ بچے دیکھم دیکھیے آپ کو سلام کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر میں مہمان آ گئے اور جو مہمان آئے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے یا ہم سے عمر میں چھوٹا انسان ہے اور ہم ابھی روم میں تھے، ہم روم سے نکل کے باہر آئے، اب اس نے ہمیں سلام نہیں کرا، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ ہمیں سلام چاہیے، ہم عزت کے بھوکے ہیں۔ وہ ہم باہر آئے روم سے، سلام وہ کرتا، چھوٹا بچہ ہے، وہ سلام نہیں کر رہا ہے ہمیں۔ اب ہم سلام کے لیے اس سے بولتے ہیں، مان لی زید نام ہے اس کا، زید اچھا آپ آئے کیا؟ زید آپ آئے کیا؟ اچھا آپ السلام علیکم، اچھا آپ آئے السلام علیکم۔ مطلب کیا؟ اور ایسی کال پر پہلے مان لیجیے دوست بات کر رہا تھا، اب پاپا بات کر رہے ہیں، پاپا کو جی سلام چاہیے، دوست بھول گیا جی عامر آپ بول رہے ہیں کیا؟ ارے انکل السلام علیکم۔ مطلب کیا ہوا؟ ہماری سوچ کیا بن گئی؟ اگر ہم نے خود سے سلام کر لیا، اگر ہم نے سلام میں پہل کی، عزت چلی گئی ہماری۔ اور نبی کو دیکھیے، آپ خود بچوں کو سلام میں آپ پہل کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو صحابہ تھے، جو انصاری صحابہ تھے یا جو اور صحابہ تھے، وہ اپنے چھوٹے معصوم اور پیارے بچوں کو لاتے اور نبی کو دیتے، اور نبی ان بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے اور انہیں پیار سے بٹھاتے، ان کا بوسہ لیتے اور ان سے محبت سے پیش آتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، جی ایسے ہی کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو پیار سے گودی میں بٹھا لیں، اپنے بچوں کو لے لیں۔ یہاں پر نبی غیر کے بچوں کو لے رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ اور کبھی کہا چھوٹے بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، دودھ پی رہے بچے، کوئی بچہ پیشاب کر رہا ہے، بچہ نبی گودی میں اور وہ بچہ پیشاب کر رہا ہے، کچھ چہرے پہ برے آثار نہیں، کیا طریقہ ہے، تم نے ڈائپر نہیں پہنایا تھا، یہ مسئلہ ہے، کوئی یہ ہوتا ہے میرے کپڑے خراب کر دی، نہیں کچھ نہیں۔ جب وہ بچہ پیشاب کر رہا ہے، اب پانی منگواتے اور اسے صاف کرتے اور بچے کو واپس دے دیتے۔ یعنی آپ نے پیغام کیا دیا کہ بچے شفقت اور پیار کی بھوکے ہیں۔ اچھا، بڑے کیا بولتے ہیں؟ بچے ہماری عزت نہیں کرتے، بچے ہمارا احترام نہیں کرتے۔ ارے بھائی، پہلے آپ تو عزت دیجیے ان کو۔ لوگ کہتے ہیں نا، عزت اگر آپ کو لینا ہے، عزت دینے والے بنیے، عزت چاہیے نا، عزت دیجیے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی کا طریقہ بچوں کے ساتھ اتنا پیارا، صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کہتے ہیں کبھی میری سوچ ہوتی، کبھی میں چاہتا کہ میں آج نماز کو خوب لمبا کروں گا، آج قرات لمبی کروں گا، آج مجھے نماز اور لمبی کرنی ہے، فاسمع بکاء الصبی، لیکن مجھے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی۔ یہ نبی کا الفاظ ہے باقاعدہ
کہ میں چاہتا کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن مجھے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو میں اس ڈر سے کہیں یہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں پریشان ہوگی، ان کا خوشو خود خراب ہوگا، اس وجہ سے میں اپنی نماز کو چھوٹا کر لیتا. کیوں کر رہے ہیں؟ بچے پر شفقت اور رحم کرتے ہوئے. یہ آپ کا بچوں کے ساتھ طریقہ تھا. اور آگے بڑھتے ہیں. جو لڑکیاں جن کی کم عمری میں شادی ہو جاتی، نبی نے یہاں پر بھی پیغام دیا کہ آپ کم عمری کے جو خواتین ہیں، جو بچے جو بھی ہیں، ان کی جذبات کا ضرور خیال رکھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ وہ صحابیہ ہیں کہ نبی کی ان کی شادی بہت کم عمری میں ہو جاتی ہے. اب وہ چھوٹی تھی اور کافی چھوٹی تھی، تو ان کا شوق کیا تھا کہ وہ کھیل کود کرے. اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ خود بولتی ہیں کہ میں نبی کے گھر میں آنے سے پہلے اپنی جو خود سہیل وغیرہ جو دوست ہوتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر گڑیا سے کھیل رہی ہوتی تھی. اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جو سہیلن تھی وہ سب ڈر کے مارے چھپ گئی گھر میں، ارے نبی آ گئے، سب ڈر کے مارے چھپ جاتی. لیکن اللہ کے نبی ان سے بولتے نہیں باہر آئیے اور جا کے حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلیے. آپ کو معلوم ہے نا ان کی ابھی عمر کیا ہے، چھوٹی ہے، ان کی کم عمر ہے، اور کم عمری میں کھیل کا شوق زیادہ ہوتا ہے. آپ نے یہ کہا ارے میرے گھر میں نبی ہوں، میرے سامنے آپ کھیلیں گے؟ نہیں، ارے جائیے عائشہ کے ساتھ آپ جا کے کھیلیے. اور اسی لیے صحیح بخاری میں باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ نبی کو میرا اتنا احترام تھا کہ عید کے موقع سے جب حبشہ کے جو لوگ تھے، جو حبشی لوگ تھے، جب وہ اپنے خاص کھیل کھیلتے تھے تو کھیل دیکھنے کا میرا بھی من ہوتا تھا. ہمارے کیا ہوتا ہے، ارے تم کھیلتے ہو گی، تم کہاں روتی ہو، تمہیں کوئی وہی نہیں ہے، احترام نہیں ہے کیا؟ وہ خود بول رہی ہیں میرا من ہوتا کہ میں بھی کھیل دیکھوں. تو میں اللہ کے نبی کے سہارے سے، آپ کی آڑ سے اس کھیل کو دیکھتی. اور آگے بولتی ہیں جب تک میرا من نہیں بھرتا تب تک میں برابر دیکھتے رہتی. اور اللہ کے نبی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، آپ مجھے دکھائے جا رہے ہیں، اور جب میرا من بھرتا میں تھک جاتی، میں کہتی بس اب کافی ہے، پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے. ہماری ہاتھ کیا ہوتی ہے، تو پتہ نہیں ہے میری میٹنگ ہے، ہاں مجھے جگہ جانے ہیں، تمہارے شوق پورے نہیں ہوتے، تمہارا یہ پورا نہیں ہوتا. نہیں، اصل احترام کیا ہے کہ جو کم عمر کے جو لوگ، جو خواتین جو بھی ہیں، انہیں ان کا احترام دیا جائے. اور آگے بڑھتے ہیں. سامعین، جو لوگ نبی کے رشتے دار ہوتے تھے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ بھی بڑا پیارا برتاؤ کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیے ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جب حضرت جعفر ابن ابی طالب، نام کیا ہے، جعفر ابن ابی طالب، یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، کون ہے، چچا بھائی، جب یہ صحابی غزوہ خیبر کے موقع سے آتے ہیں، کہاں سے، حبشہ سے آتے ہیں، تقریباً 10+ ایئرز بعد ان کی نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں پر خیبر فتح ہو چکا ہے. الفاظ سننے والے کیا مطلب، خیبر فتح ہو چکا ہے، اور اسی موقع پر نبی کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر حبشہ سے خیبر کے موقع پر واپس آتے ہیں. اور نبی سے آپ کے ملے تقریباً 10 سال بعد جب اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فوراً آگے بڑھتے ہیں اور ان کا بوسہ لیتے ہیں، اور آپ اس موقع سے ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما ادری بأیہما انا افرح، اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے کہ میں کس بات پر خوش ہوں. اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کسی بات پر خوش ہوں، میں کس بات پر خوش ہوں. کیا مطلب، خیبر فتح ہو گیا اس بات پر خوش ہوں، یا میرے چچا زاد بھائی مجھ سے ملنے آ رہے ہیں 10 سال بعد اس بات پر خوش ہوں. احترام کا لیول دیکھ رہے ہیں، رشتے دار سے ملاقات 10 سال بعد ایسی ہی وہاں پر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، جبکہ خیبر فتح ہونے میں اسے کافی ٹائم لگا تھا، دشواریاں آئی تھی، خیبر آسانی سے فتح
نہیں ہو رہا تھا. آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کس بات پر خوش ہوں, خیبر کی فتح پر خوش ہوں یا اپنے بھائی کے آنے پر خوش ہوں. اور یہی وجہ ہے, ایک بار نبی کی ایک بہن تھی جنہیں بولتے ہیں رضاعی بہن, دودھ شریک بہن. دودھ شریک بہن نام تھا شیمہ. کیا؟ شیمہ نام تھا ان کا. شیمہ ایک موقع سے آتی ہیں نبی کے پاس اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں آپ کی رضاعتی بہن ہوں, میں آپ کی رضاعی بہن ہوں, مجھے آپ نے پہچانا نہیں. اور جیسی اللہ کے نبی نے اپنی بہن شیمہ کو پہچان لیا, آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اس جگہ پر چادر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن بیٹھ جائیے, آپ بیٹھ جائیے. پھر آپ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جانا ہے واپس یا آپ کو یہاں رکنا ہے؟ لیکن نہیں, مجھے واپس جانا ہے. آپ انہیں ہدیے اور تحفے دے کر واپس روانہ کرتے ہیں. پیغام کیا ملا کہ جب نبی کا سامنا رشتے داروں کے ساتھ ہوتا, آپ اعلیٰ طریقے سے محبت اور شفقت کا اظہار فرماتے تھے. اور آگے بڑھتے ہیں. سامعین, معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معاشرہ اہمیت نہیں دیتا. سمجھنے والی بات ہے, بڑی اہم بات. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معاشرہ اہمیت نہیں دیتا کہ یہ تو کمزور لوگ ہیں, یہ تو غریب لوگ ہیں, یہ تو فلاں لوگ ہیں, ان کی کیا اہمیت. اگر کوئی امیر انسان ہو, روحدار انسان ہو, باوقار انسان ہو اور صاحب مرتبہ ہو, اس کو ہر انسان احترام دیتا ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ قابل احترام ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے, اور جن کا زمانہ احترام نہ کرے, جن کو اہمیت نہیں دے, ان کو بھی اہمیت دی جائے. صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں, بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک خاتون تھی جو حبشی خاتون تھی, جو حبشی خاتون تھی اور کالی کروٹی خاتون تھی. ان کا رنگ کالا تھا لیکن وہ تکنس فی المسجد, مسجد میں جھاڑو مارتی تھی. ایک حبشی خاتون جو رنگ کے اعتبار سے کیا ہے, کالی, وہ مسجد میں جھاڑو مارتی تھی. اتنے میں کیا ہوا, ایک بار وہ بیمار ہوتی ہیں اور ان کا رات میں انتقال ہو گیا, اور صحابہ کرام نے اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھ لی اور ان کو دفن بھی کر دیا اور نبی کو نہیں بتایا. رات میں بیمار ہوئی, انتقال ہو گیا, صحابہ نے دفن بھی کر دیا اور نبی کو انفارم نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز جب آپ آتے ہیں مسجد میں, پوچھا آپ نے ارے وہ خاتون کہاں ہے, ارے وہ خاتون کہاں ہے. بہت بڑی بات ہے بھائی, انسان کمزوروں کو پوچھے, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے ساتھ رہنے والوں میں امیر لوگ غائب ہو جائیں, امیر لوگ نہیں دکھے, ہم پوچھتے بھائی فلاں صاحب کہاں ہے, بڑے ٹائم سے غائب ہیں, ملاقات نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نبی کی نظر غریبوں کو ہی ڈھونڈ رہی ہے. ارے وہ فلاں خاتون کہاں ہے, دکھ رہی, کہاں چلی گئی وہ. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ بیمار ہوئی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, ہم نے انہیں رات میں دفن کر دیا. اللہ کے نبی غصہ ہوتا, ارے یہ کیا طریقہ ہے, وہ بیمار ہوئی, انتقال بھی ہو گیا, نماز بھی پڑھ لی آپ نے, مجھے انفارم نہیں کیا آپ نے, کیا طریقہ ہے آپ کا. اور آپ سب کو قبرستان نکل گئے اور آپ نے اس خاتون کی قبر کے اوپر نماز جنازہ ادا کی. یہ صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں. پیغام کیا ملا کہ صحابہ کرام نے اس خاتون کو تھوڑا کمتر سمجھا کہ حبشی خاتون تو ہے, کالی کروٹی خاتون تو ہے, جھاڑو مار, اس کی ویلیو کیا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے. آپ نے کہا نہیں, جن کو زمانہ اہمیت نہیں دے انہیں اہمیت دینا, یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ نبی کی سوچ تھی. اور آگے بڑھتے ہیں. سامعین, جو اس زمانے میں تو سب سے حقیر لوگ سمجھے جاتے تھے وہ کون, غلام. کوئی دین نہیں بیچاروں کا, کوئی گھر نہیں ہے اپنا, کوئی مالک نہیں ہے, کبھی وہاں تھے کبھی وہاں, اور پورا معاشرہ ان پہ ظلم کر رہا ہے. کوئی انہیں مار رہا ہے, کوئی چھین رہا ہے پیسہ, کوئی فلاں, سب ظلم کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس زمانے میں جو قوم سب سے زیادہ مظلوم تھی, غلاموں کی قوم, آپ نے انہیں عظیم احترام دیا. وہ ایک عظیم پورا موضوع ہے. یہ صرف ایک بات بے شک اس بارے میں کہ آپ نے غلاموں کو احترام کیسے دیا. صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, یہ جو آپ کے غلام ہیں, اخوانکم, یہ آپ کے بھائی, جو آپ کے غلام ہیں یہ آپ کیا ہے,
بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے ماتحت کر دیا ہے۔ سمجھنے والی بات کیا، اس زمانے میں لوگ غلاموں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مال چھین رہے ہیں، وہاں بیچ دیا یہاں بیچ دیا، کوئی اہمیت نہیں۔ آپ نے غلاموں کو ایسی اہمیت کی، ایسا احترام دیا، آپ نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جب یہ تمہارے بھائی ہیں تو جو آپ کھاتے ہیں وہ یہ کھلائیے، جو آپ پیتے ہیں وہ ان کو پلائیے، اور آپ جو پہنتے ہیں وہی ان کو پہنائیے۔ کیا آپ کا طریقہ تھا کہ جو کمزور لوگ ہیں، جن کو معاشرہ کمزور مانے، جو غریب لوگ ہیں، ان سے آپ اچھے سے پیش آئیے؟ اور ایک بات اور، ایک اور غریب صحابی تھی، بڑی پیاری ایک سوری ہے، ایک غریب صحابی تھی، ان کا نام تھا ظاہر نام تھا ان کا، اور یہ گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی تھے۔ یہ واقعہ مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ نام کیا ہے؟ ظاہر صحابی، غریب بیچارے، گاؤں کے رہنے والے صحابی۔ اللہ کے نبی کی ان سے دوستی تھی، نبی کی ان سے دوسری، باقاعدہ یہ جب اپنے گاؤں سے مدینہ تشریف لاتے تو یہ نبی کے لیے اپنے گاؤں کا جو سامان ہوتا ہے وہ ایسا ہدیہ اور تحفہ کے لاتے اور آپ کو پیش فرماتے، اور جب یہ مدینہ سے اپنے گاؤں میں روانہ ہوتے تو نبی ان کو بھی ہدیہ اور تحفہ دیتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہ یہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے اور اپنے سامان کو بیچ رہے تھے، زور سے بول رہے تھے کہ یہ سامان کون خریدے گا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لاتے ہیں اور آ کے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ سارے کون ہیں؟ ظاہر نبی آئے پیچھے سے اور آ کے ان کی آنکھیں بند کر لی، باقاعدہ صحیح واقعہ آئی، کوئی صحیح بات نہیں، آئے اور آپ نے پیچھے سے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ صحابی کون ہے انہیں نہیں معلوم کہ بھائی کون ہے۔ اب آپ کچھ نہیں بول رہے، نبی کچھ نہیں بول رہے، آپ خاموش ہیں۔ بھائی وہ بھی دوست تھے، ظاہر بھی کیا تھے؟ دوست سے پہچان لیا، اور اللہ کے نبی ہیں، اتنی محبت سے مجھ غریب سے کون آئے گا پیش؟ اللہ کے نبی ہوں گے۔ جیسے ہی انہوں نے پہچانا کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ ذرا اور پیچھے ہوئے، وہ ذرا اور کیا ہوئے؟ پیچھے، تاکہ ان کی کمر اللہ کے نبی کے سینے سے اور لگ جائے، انہیں اور برکت ملے، انہیں اور سکون ملے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے اللہ کے نبی سے۔ جب پہچانے کہ اللہ کے نبی ہی ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹے تاکہ اپنی کمر کو نبی کے سینے سے لگا لے، ذرا اور برکت مل جائے۔ اب کیا ہوا؟ نبی نے پہچان لیا، اچھا انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ پھر آپ نے اپنا ہٹایا اپنا ہاتھ اور کہا، اعلان کیا ہے، من اشتری، کون اس غلام کو خریدے گا؟ کون اس غلام کو خریدے گا؟ بھائی وہ تو غلام نہیں تھے، لیکن آپ نے، ہر انسان اللہ غلام ہے نہیں، تو آپ نے کہا کون انہیں خریدیں گے؟ زور سے کہا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، ظاہر اللہ کے نبی آپ کس کو بیچ رہے ہیں؟ آپ کس کو بیچ رہے ہیں؟ میں تو دکھنے میں ذرا کالا کروٹا شخص ہوں اور میرا کوئی مقام بھی نہیں ہے، میرے کوئی ویلیو بھی نہیں، کسی اچھے کو بیچیں گے تو اچھا پیسہ ملے گا۔ کسے بیچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا نہیں، دنیا والوں کے لیے تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا والوں کے سامنے تم بے قدر ہو، تم بے قیمت ہو، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی نگاہوں میں تمہاری بڑی قیمت ہے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو مطلب کیا؟ نبی نے ہمیں پیغام دے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کو زمانہ ٹھکرائے، جن کو زمانہ لاتے مارے دور کر دے، ایسے غربا سے محبت کے نبی کا طریقہ تھا۔ سب سے آخری بات وہ یہ کہ نبی نے ہمیں پیغام یہ بھی دیا کہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، انہیں بھی اپنے پاس آنے کا موقع دیجئے اور دشمنوں کو بھی عزت دیجئے، دشمنوں کو بھی عزت دیجئے۔ اب آپ سوچئے، اگر میں سوال پوچھوں آپ سے کہ پورے مدینہ میں کون سا ایسا مسلمان ہوگا کہ اس کو اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ کہہ دے؟ ایسا ہوگا؟ پورے مدینہ میں اس زمانے میں کون سا ایسا مسلمان ہوگا اس سے کہا جائے کہ آئیے اور آ کے نبی کی خدمت کیجئے اور وہ مسلمان نہ بول دے؟ ایسا ہوگا؟ نہیں۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے ان میں ایک یہودی نوجوان بچہ بھی تھا،
ایک یہودی نوجوان بچہ بھی تھا. پیغام کیا ملا؟ اللہ کے نبی اپنے خادموں کی فہرست میں دشمن کو شامل کر کے پیغام دے رہے تھے کہ دشمن بھی کچھ قابل احترام ہوتے ہیں. ہر دشمن برابر نہیں ہوتا، ہر ایک سے سیم برتاؤ مت کیجیے، ہر ایک کو احترام دیجیے. اور باقاعدہ یہی چیز، یہ احترام اس بچے کے مسلمان بننے کی وجہ بنتی. اور یہی وجہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، جب مکہ فتح ہوتا ہے، وہ مکہ جہاں سے مسلمانوں کو 8 سال پہلے دردمندانہ انداز میں نکالا جا رہا تھا، اللہ کے نبی بھی رو رہے تھے. باقاعدہ روایت کے الفاظ ہے جب اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ رہے تھے، مکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا اور مکہ سے آپ کچھ دور چل پڑے، آپ مڑے واپس دیکھا مکہ سامنے. آپ نے کہا تھا اس موقع سے واللہ ما اطیبک من بلد ما حبک الی، اے مکہ اللہ کی قسم تو کتنا پیارا شہر ہے، تو کتنا پیارا شہر اور تو کتنا پاکیزہ شہر ہے. ولولا ان قومی اخرجونی منہ، اے مکہ اللہ کی قسم اگر میری قوم، تیرے رہنے والے اگر مجھے تجھ سے نہیں نکالتے، ماں سکنت غیرک، تمہیں تیرے علاوہ کہیں اور نہیں رہتا. یہ نبی کے مکہ چھوڑ وقت الفاظ تھے. کیا در رہا ہوگا آپ سوچئے. اور جب 8 سال بعد مکہ میں دوبارہ سے داخل ہو رہے ہیں اور مکہ فتح ہو گیا، یہ سامنے مجرمین تھے، سامنے دشمن تھے، سامنے ظالم لوگ تھے، سامنے وہ تھے جو مسلمانوں کے قاتل تھے، جو مسلمانوں پر مظالم ڈھانے والے لوگ تھے. لیکن آپ نے اتنی عظیم موقع سے ایک اعلان صادر فرمایا جو کہ دشمنوں کے احترام سے متعلق تھا. آپ نے کہا کہ جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ انسان سیف ہے، وہ انسان امن میں. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ انسان امن میں، اور جو انسان خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ انسان امن میں، وہ انسان سیف ہے. اور آپ نے کہا آگے کہ جو انسان ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ انسان بھی امن و امان میں اور وہ انسان بھی سیف ہے. جبکہ اس وقت ابو سفیان نبی کے بہت بڑے دشمن تھے. آپ نے احترام کیا دیا کہ جو انسان مکہ کے فتح ہونے کے موقع سے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے چھپ جائے وہ انسان کیا ہے؟ محفوظ ہے. اور جانتے ہیں اس احترام نے ابو سفیان کے مسلمان بننے کا کام کر دیا. اس احترام کی وجہ سے وہ مسلمان بن جاتے ہیں. بہرحال تو مطلب کیا تھا سامعین، ایسی بہت سی باتیں ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ جب ہمارا سامنا ہر طرح کے لوگوں سے ہو، امیروں سے ہو، غریبوں سے ہو، کمزوروں سے ہو، ناتواں سے ہو، مساکین سے ہو، یتامہ سے ہو، بیوہ خواتین سے ہو، کوئی بھی لوگ ہو، ہمارا برتاؤ کیا ہو، ہم ہر انسان سے محبت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں اور ہر ایک کو عزت دیں، ہر ایک کی اہمیت کو بالکل بھی نہیں بھولیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں نبی کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس وقت ہمارے جو بھائی بھی بیمار ہیں، ایک گزارش بھی آئی ہے، ہمارے ایک ذیشان بھائی ہیں، ان کے فلاں صاحب ایک صاحب ہیں وہ بیمار ہیں، ہم ان کے لیے بطور خاص دعا کریں اور سارے مسلمانوں کے لیے بطور عام کہ اللہ ان کو بطور خاص اور سارے مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ اور نافع نصیب فرما دے. اے اللہ ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہیں، تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما لے. اے اللہ تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما لے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا. اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ بطور خاص ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جب تک زندہ ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ. اے اللہ جب تو ہمیں اپنے رس بنائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے. آمین یا رب العالمین.